ایک دن علی نے فیصلہ کیا کہ وہ خود جنگل کے بارے میں جاننے لگا۔ وہ اپنے گاؤں کے قریب ایک بڑے اور گھنے جنگل کی طرف نکل پڑا۔ وہ چلتا گیا یہاں تک کہ وہ اتنا آگے بڑھ گیا کہ راستہ بھول گیا۔ ہر طرف درخت ہی درخت تھے، ان کے پتے ہوا میں سرسرا رہے تھے اور پرندے عجیب و غریب آوازیں نکال رہے تھے۔ علی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ خوفزدہ ہونے کے بجائے جنگل کو جاننے کے لیے پرجوش تھا۔ جنگل میں چلتے چلتے علی کو ایک عجیب سی روشنی نظر آئی جو درختوں کے بیچ سے آ رہی تھی۔ وہ تجسس میں اس روشنی کی طرف بڑھا اور حیران رہ گیا کہ اس کے سامنے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، مگر یہ عام گاؤں نہیں تھا۔ یہاں کے مکانات درختوں کے تنوں سے بنے ہوئے تھے اور ہر طرف چھوٹے چراغ جل رہے تھے۔ جب علی وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ہر طرف جانور چل رہے تھے، جیسے انسان۔ کچھ ہرن اپنے گھروں کے باہر پانی کے برتن دھو رہے تھے، خرگوش بچوں کو پڑھا رہے تھے اور ایک ہاتھی سب جانوروں کو کہانیاں سنا رہا تھا۔ علی حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ ایک چیل نے آ کر کہا، یہ انسان یہاں کیسے آ گیا؟ بندر نے جواب دیا، یہ راستہ بھٹک گیا تھا، مگر میرا دل کہتا ہے کہ یہ ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ علی نے جلدی سے کہا، میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں تو بس جاننا چاہتا ہوں کہ جنگل میں کیا راز چھپے ہے۔ ہاتھی نے گہری سانس لی اور علی سے کہا، یہ جنگل خاص ہے، یہاں پر ہر چیز جادوئی ہے، مگر انسانوں نے ہمیشہ اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اگر تم وعدہ کرو کہ تم اس راز کو سنبھال کر رکھو گے تو میں تمہیں جنگل کے سب سے بڑے راز کے بارے میں بتاؤں گا۔ علی نے وعدہ کیا۔ ہاتھی نے بتایا کہ اس جنگل میں ایک جادوئی درخت ہے جو پوری جنگل کو زندگی بخشتا ہے۔ اگر وہ درخت کمزور ہو جائے تو جنگل بھی ختم ہو جائے گا۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ کچھ دنوں سے وہ درخت مر جا رہا تھا اور جانوروں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ علی نے فوراً کہا، میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ اگر مجھے درخت تک لے جایا جائے تو شاید میں کچھ سمجھ سکوں۔ بزرگ ہاتھی نے علی کی ہمت کو سراہا اور بندر کو ساتھ لے کر درخت کے پاس جانے کو کہا۔ جب علی وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ درخت کے نیچے مٹی ہلکی سی کھدی ہوئی تھی، جیسے کسی نے وہاں کچھ دفن کیا ہو۔ علی نے بندر کی مدد سے زمین کھودنی شروع کی اور تھوڑی دیر بعد ایک کالا پتھر برآمد ہوا جو عجیب سا چمک رہا تھا۔ بندر نے حیران ہو کر کہا، یہ کیا چیز ہے؟ علی نے غور سے پتھر کو دیکھا اور سمجھ گیا کہ یہی درخت کو بیمار کر رہا تھا۔ یہ کوئی جادوئی پتھر ہے جو درخت سے توانائی کھینچ رہا تھا۔ علی نے فوراً وہ پتھر اٹھا کر دریا میں پھینک دیا۔ جیسے ہی پتھر پانی میں غائب ہوا، درخت کی شاخیں ہلنے لگی اور اس کے پتے ایک بار پھر بڑے ہو گئے۔ پورا جنگل جگمگانے لگا، پرندے خوشی سے چہچہا اٹھے اور سب جانوروں نے علی کی بہادری پر تالیاں بجائی۔ بزرگ ہاتھی نے مسکراتے ہوئے کہا، تم نے جنگل کو بچا لیا علی، اب تم بھی ہمارے رازدار ہو۔ علی کو خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ اس نے جنگل کے جانوروں کی مدد کی۔ جانور نے علی کو اس کے گاؤں واپس پہنچانے کا انتظام کیا۔ بندر نے علی سے کہا، یاد رکھنا، یہ راز کسی کو مت بتانا ورنہ انسان جنگل کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ علی نے سر ہلایا اور وعدہ کیا وہ اس راز کو حفاظت کرے گا۔ جب علی اپنے گاؤں واپس آیا تو وہ سوچ رہا تھا کہ واقعی جنگل میں بے شمار راز چھپے ہوئے ہوتے ہیں، مگر سب سے بڑا راز یہی تھا کہ ہمیں فطرت کی حفاظت کرنی چاہیے، نہ کہ اسے نقصان پہنچایا جائے۔